अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम्माद अशरफी चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। इससे पहले 5 वीडियो में 5 क्लास हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद नाक़िदीन की हयात व ख़िदमत को बतौर सवाल जो है पेश किया गया, सवाल व जवाबात की सूरत में। आज छठे क्लास में गोपी चंद नारंग की हयात व ख़िदमत को बतौर सवाल व जवाब के पेश किया जाएगा। गोपी चंद नारंग के मुताल्लिक क्या है कि हयाती तनकीद का बुनियाद गुजार किसे कहा जाता है, तो ये गोपी चंद नारंग है। गोपी चंद नारंग की पैदाइश 1931-2022 में इंतकाल होता है। गोपी चंद नारंग नाम था, नाम क्या था? गोपी चंद नारंग। चलिए सवाल नंबर 1 में है, सवाल नंबर 1 में है कि गोपी चंद नारंग की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 1 में क्या है कि गोपी चंद नारंग की पैदाइश कब हुई, ये बताना है। अलिफ 11 फरवरी 1931 बलोचिस्तान, ब 1936, जीम 16 फरवरी 1931, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी कि 11 फरवरी 1931 बलोचिस्तान में गोपी चंद नारंग की पैदाइश होती है। सवाल नंबर 2 में है, सवाल नंबर 2 में है कि गोपी चंद नारंग का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन में है अलिफ 2006, बा 2022 दिल्ली, जीम 15 जून 2022 अमेरिका, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोपी चंद नारंग का इंतकाल कब हुआ? तो गोपी चंद नारंग का इंतकाल 15 जून 2022 अमेरिका में हुआ। कहाँ? अमेरिका में 2022 15 जून, जीम सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में है कि गोपी चंद नारंग के वालिद का क्या नाम था। गोपी चंद नारंग के वालिद का नाम क्या था? अलिफ धर्मचंद नारंग, ज्ञान चंद, सबा शुक्र चंद, दाल हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोपी चंद नारंग के वालिद का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलिफ, यानी कि धर्मचंद नारंग गोपी चंद नारंग के वालिद का नाम था। नोट में है धर्मचंद नारंग था, यानी उनके वालिद का नाम, गोपी चंद नारंग के वालिद का नाम धर्मचंद नारंग था, वालदा का नाम टीकाबाई। और गोपी चंद नारंग ने इंटरमीडिएट अजमेर बोर्ड और बीए फारसी ऑनर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। गोपी चंद नारंग ने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1954 में किया था। ये उनके हयात व खिदमत, उनके कारनामे के मुतालिक है। सवाल नंबर 4 में है कि गोपी चंद नारंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर के मौजू पर पीएचडी की डिग्री किस सन में हासिल की थी? पीएचडी, यहाँ पी छूट गया। पीएचडी की डिग्री किस सन में हासिल की थी? कमर रईस के मुताबिक। अलिफ में है 1958, बा 1986, जीम 1968, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी कि 1958 में गोपी चंद नारंग उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर के मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। नोट में है कि गोपी चंद नारंग इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से लिसानियात, समइयात और तश्कीली ग्रामर पर खुसूसी कोर्स किया था। सवाल नंबर 5 में है कि गोपी चंद नारंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में लेक्चरर किस सन में मुकर्रर हुए, ये बताना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में लेक्चरर किस सन में हुए, ये बताना है। अलिफ 1959, बा 1964, जीम 1958। तो इसका सही जवाब होगा अलिफ, यानी कि 1959 ईस्वी में यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में लेक्चरर बहाल होते हैं। सवाल नंबर 6 में है कि गोपी चंद नारंग जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर किस सन में मुकर्रर हुए। गोपी चंद नारंग जामिया मिलिया इस्लामिया में किस सन में प्रोफेसर मुकर्रर हुए? अलिफ 1987, बा 1974, जीम 1980, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1974, बा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि गोपी चंद नारंग 1974 में जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर के ओहदे पर मुकर्रर होते हैं। नोट में है कि गोपी चंद नारंग दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक 1986 में हुए थे और 1995 तक रहे। 1986 में दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हुए और
95 तक जो है मुंसलिक रहे। गोपीचंद नारंग को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर एमरेट्स 2005 में नामजद किया था। प्रोफेसर एमरेट्स 2005 में नामजद किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी। गोपीचंद नारंग को अफसानवी अदब से खास शुगफ है, यानी लगाव है। गोपीचंद नारंग को हयती तनकीद का बुनियाद गुजार कहा जाता है, यानी बानी कहा जाता है हयती तनकीद का। अब यहाँ से गोपीचंद नारंग के तनकीदी नज़रियात है, उसी के मुतालिक जो यहाँ से सवालात हैं। सवाल नंबर 1 में है, सवाल नंबर 7 में है तनकीदी नज़रियात के मुतालिक जो सवाल बने हैं। सवाल नंबर 7 में है कि कौन अदब को अदब के नज़र से देखते हैं, उसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद वगैरह तरक्की पसंद दायरों में कैद करने के कायल नहीं है। यानी कौन अदब को अदब के नज़र से देखते हैं, उसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद वगैरह तहरीकात के मुतालिक जो है उनके दायरों में कैद करना जो है पसंद नहीं है। कौन ऐसे नाक़िद हैं, उनके मुतालिक बताना है। अलिफ में है ज्ञानचंद जैन, बा गोपीचंद नारंग, जीम अब्दुल्ला दार हसबे वाला में से एक से ज़ायद, रा हसबे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बा, यानी कि गोपीचंद नारंग हैं, अदब को अदब के नज़र से देखते हैं, उसे कदीम व जदीद तरक्की पसंद वगैरह तरक्की पसंद के दायरों में कैद करने के कायल नहीं है अदब को। सवाल नंबर 8 में है कौन अदीब की मुकम्मल आज़ादी के कायल है। कौन ऐसे नाक़िद है जो अदीब की मुकम्मल आज़ादी के कायल है, यह बताना है। अलिफ कृष्णचंद्र, बा प्रेमचंद, जीम गोपीचंद नारंग, दाल हसबे वाला में से एक से ज़ायद, रा हसबे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीम, यानी कि गोपीचंद नारंग अदीब की मुकम्मल आज़ादी के कायल है। जीम सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी गोपीचंद नारंग। सवाल नंबर 9 में है कौन अदब को एक इकाई मानकर पूरे खुलूस के साथ उसका मुताला करते हैं और किनका दावा है कि मैंने अदब की रिवायत का मुताला निहायत संजीदगी और मेहनत के साथ किया। सवाल क्या है? कौन ऐसे नाक़िद है जो अदब को एक इकाई मानकर पूरे खुलूस के साथ उसका मुताला करते हैं और किनका दावा, यानी किन नाक़िदीन का दावा है, नाक़िद का दावा है कि मैंने अदब की रिवायत का मुताला निहायत ही संजीदगी और मेहनत के साथ किया। अलिफ में गोपीचंद नारंग, अकबाल मजीद, बा जीम अब्दुल समद, दाल हसबे वाला में से एक से ज़ायद, रा हसबे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोपीचंद नारंग, अलिफ सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी अदब को एक इकाई मानकर पूरे खुलूस के साथ उसका मुताला करते हैं और उन्हीं का दावा है कि मैंने अदब की रिवायत का मुताला निहायत ही संजीदगी और मेहनत से किया था। सवाल नंबर 10 में किनके नजदीक अदीब का किसी गिरोह से वाबस्ता होना अदब के लिए मुहलिक है, यानी खतरनाक है। किनके नजदीक अदीब का किसी गिरोह से, जमात से वाबस्ता होना, मुंसलिक होना अदब के लिए खतरनाक है, मुहलिक है, यानी हलाक करने वाले शय है। ऑप्शन में है अलिफ कृष्णचंद्र, बा जिलानी बानो, जीम गोपीचंद नारंग, दाल हसबे वाला में से एक से ज़ायद, रा हसबे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जीम, यानी कि गोपीचंद नारंग की जात है। यानी इनके नजदीक अदीब का किसी गिरोह से वाबस्ता होना अदब के लिए मुहलिक है, यानी हलाक करने वाली। सवाल नंबर 11 में है कि किसकी राय है कि किसी एक नजरिए की पाबंदी से फिक्र की ताज़ा काराना राहें मसदूद हो जाती है, बंद हो जाती है। फिक्र की ताज़ा काराना राहें मसदूद हो जाती है, बंद हो जाती है। यही वजह है कि मैंने अदबी लेबलों का सख्त मुखालिफ हूँ और हर प्लेटफार्म से अपने इख्तिलाफ के हक का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। ये किसका नजरिया है, किसकी राय है? अलिफ जानिसार अख्तर, बा मोहम्मद हसन, जीम गोपीचंद नारंग, दाल हसबे वाला में से एक से ज़ायद, रा हसबे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जीम, यानी कि ये गोपीचंद नारंग की राय है कि किसी एक नजरिए की पाबंदी से फिक्र की ताज़ा काराना राहें मसदूद हो जाती है, बंद हो जाती है। यही वजह है कि मैं अदबी लेबलों का सख्त मुखालिफ हूँ और हर प्लेटफार्म से अपने इख्तिलाफ के हक का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। सवाल नंबर 12 में किसका कहना है कोई सच्चा फनकार तंग नजर नहीं होता, हो भी नहीं सकता, वो समाज का फर्द होते हुए भी इस समाज से बालातर या बाहर भी होता है। यानी अदब की सबसे खरी हैसियत आउटसाइडर की है। ये कौल किसका है, यानी ये किसका कहना है? अलिफ गोपीचंद नारंग, बा कलीमुद्दीन अहमद, जीम वाला में सुरूर, दार हसबे वाला में से कोई नहीं, रा हसबे वाला में से एक से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी कि गोपीचंद नारंग का कहना है कि कोई सच्चा फनकार तंग नजर नहीं होता, हो भी नहीं सकता, वो समाज का फर्द होते हुए भी इस समाज से बालातर
या बाहर भी होता है, यानी अदब की सबसे खरी हैसियत आउटसाइडर की है। सवाल नंबर 13 में है कि जदीदियत के मुतालिक किसका ख्याल है कि जदीदियत अब भी सरकशी, ताज़ा ज़मीनों की तलाश और नई फसलों की आमद की बशारत का ऐसा रुझान है जो हर ज़माने में सच्चे फनकारों के दिल की धड़कन बनने की सलाहियत रखता है। यानी तहरीक जदीदियत के मुतालिक किसका ख्याल है कि जदीदियत अब भी सरकशी, ताज़ा ज़मीनों की तलाश और नई फसलों की आमद की बशारत का ऐसा रुझान है जो हर ज़माने में सच्चा फनकारों के दिल की धड़कन बनने की सलाहियत रखता है। अलिफ में इसमें चुक्ताई, बा में गोपीचंद नारंग, जीम में अलामा सरूर, दाल हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बा, यानी कि गोपीचंद नारंग का यह मानना है। सवाल नंबर 14 में है कि किसका कहना है कि वो जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बहुत हजार शिवा है और आज के इंसान के बातिनी और खारजी दोनों तकाज़ों की शहादत उससे मिलती है। यानी किसका कहना है कि जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बहुत हजार शिवा है और आज के इंसान के बातिनी और खारजी दोनों तकाज़ों की शहादत इससे मिलती है, यानी जदीदियत से। किसका कहना है? अलिफ में है गोपीचंद नारंग, बा अकबाल मजीद, जीम मुंशी सज्जाद हुसैन, दाल हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी कि गोपीचंद नारंग का कहना है कि जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बहुत हजार शिवा है और आज के इंसान के बातिनी और खारजी दोनों तकाज़ों की शहादत उससे मिलती है। सवाल नंबर 15 में है कि किसके मुताबिक अदबी तनकीद में जो मदद उसलूबियात से मिल सकती है किसी दूसरे ज़ाब्ते इल्म से नहीं मिल सकती, और किसका मानना है कि उर्दू की जड़ें हिंदुस्तान में हैं और हिंदी दरअसल उर्दू ज़बान की बहन है। ये किसका कहना है? अलिफ में इसमें चुक्ताई, बा गोपीचंद नारंग, जीम मुंशी सज्जाद हुसैन, दाल हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बा, यानी कि गोपीचंद नारंग का कहना है। क्या कहना है या किसके मुताबिक है कि अदबी तनकीद, गोपीचंद नारंग के मुताबिक अदबी तनकीद में जो मदद उसलूबियात से मिल सकती है किसी दूसरे ज़ाब्ते इल्म से नहीं मिल सकती, और गोपीचंद नारंग का ही मानना है कि उर्दू की जड़ें हिंदुस्तान में हैं और हिंदी दरअसल उर्दू ज़बान की बहन है। अब यहाँ से एजाज व इनामात के मुतालिक जो है सवाल है। सवाल नंबर 16 में है कि गोपीचंद नारंग को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज से किस सन में सरफराज फरमाया? गोपीचंद नारंग को हुकूमत पाकिस्तान ने किस सन में सितारे इम्तियाज से सरफराज फरमाया? अलिफ 2012, बा 2016, जीम 2008, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है अलिफ, यानी कि 2012 में पाकिस्तानी हुकूमत ने सितारे इम्तियाज से गोपीचंद नारंग को नवाजा था। सवाल नंबर 17 में है कि गोपीचंद नारंग को आलमी फरोग उर्दू अवार्ड दोहा से किस सन में नवाजा गया था? अलिफ 1976, बा 1998, जीम 1999, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। यानी गोपीचंद नारंग को आलमी फरोग उर्दू अवार्ड दोहा से किस सन में नवाजा गया? तो इसका सही जवाब होगा 1998, यानी बा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 18 में है कि गोपीचंद नारंग को अल्लामा इकबाल पर काम करने पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नेशनल गोल्ड मेडल से किस सन में नवाजा गया था? नेशनल गोल्ड मेडल से किस सन में नवाजा गया था ये बताना है। अल्लामा इकबाल के काम करने पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नेशनल गोल्ड मेडल से नवाजा गया था किस सन में? अलिफ 1977, बा 1990, जीम 1997, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, सही ऑप्शन है अलिफ, यानी कि 1977 में नवाजा गया था। नोट में है कि गोपीचंद नारंग को 1990 में पद्म श्री और 2004 में पद्म भूषण से सरफराज किया गया। 1990 में पद्म श्री अवार्ड मिला, 2004 में पद्म भूषण से सरफराज किया गया। गोपीचंद नारंग मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने गोपीचंद नारंग को मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2009 और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी ने 2008 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने 2007 में डीएलएड की एजाजी डिग्री से नवाजा था। सवाल नंबर 19 में है कि गोपीचंद नारंग को साहित्य अकादमी अवार्ड से किस सन में नवाजा गया?
गोपी चंद नारंग को साहित्य अकादमी अवार्ड से किस सन में नवाजा गया? अलिफ 1995, बा 1986, जिम 1894, दाल हंसबे वाला में से किजाद, रा हंसबे वाला में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अलिफ, यानी कि 1995 में साहित्य अकादमी अवार्ड से गोपी चंद नारंग को नवाजा गया था। सवाल नंबर 20 में है कि गोपी चंद नारंग को गालिब अकादमी अवार्ड से किस सन में नवाजा गया? गालिब अकादमी अवार्ड से किस सन में नवाजा गया? अलिफ 1980, 1985, जी 1907। तो इसका सही जवाब होगा क्या? गोपी चंद नारंग को गालिब अकादमी अवार्ड 1985 में दिया गया था। गालिब अकादमी अवार्ड से 1985 में नवाजा गया था। बा सही ऑप्शन हो जाएगा। नोट में गोपी चंद नारंग को बहादुर शाह जफर अवार्ड 2010 में मिला था। गोपी चंद नारंग को भारतीय भाषा परिषद अवार्ड 2010 में मिला था, यानी दोनों 2010 में, बहादुर शाह जफर अवार्ड और भारतीय भाषा परिषद अवार्ड। सवाल नंबर 20 में है कि गोपी चंद नारंग को मध्य प्रदेश अकबाल सम्मान से किस सन में नवाजा गया? अकबाल सम्मान अवार्ड जो है मध्य प्रदेश से मिलता है। तो ये अवार्ड, अकबाल सम्मान अवार्ड, कब गोपी चंद नारंग को नवाजा गया था? अलिफ में 2011, बाद 2010, जी 1996। तो इसका सही ऑप्शन है अलिफ, यानी कि 2011 में अकबाल सम्मान अवार्ड से गोपी चंद नारंग को नवाजा गया। सवाल नंबर 21 में है कि गोपी चंद नारंग को भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी अवार्ड किस सन में हासिल हुआ? यानी भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी अवार्ड किस सन में गोपी चंद नारंग को दिया गया? अलिफ में 2009, बाद 2012, जिम 1986। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2012, यानी बा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। गोपी चंद नारंग को भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी अवार्ड 2012 में मिला। नोट में है कि गोपी चंद नारंग को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज से 2012 में सरफराज किया था। अब यहाँ से तहकीकी व तनकीदी तसानीफ गोपी चंद नारंग की, इसी के मुतालिक जो है सवालात होंगे। सवाल नंबर 22 में है कि हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज और उर्दू मसनवियाँ 1960, उसलूबियात मीर 1984, शान करबला बतौर शेरी इस्तिआरा, उर्दू शायरी का एक तख्लीकी रुझान 1986, उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन तहजीब 2002, अमीर खुसरू का हिंदवी कलाम, उसके बाद 1987, यानी कि ये अमीर खुसरू का हिंदवी कलाम, मानुस्खा बर्नल, ज़ख़ीरा स्पेरिंग, और 1987 में ये तमाम किनकी तसनीफ़ात है? बर्नल के बाद उसके बाद ज़ख़ीरा स्प्रिंगर है। तो ये हवाला है, यानी हिंदवी कलाम अमीर खुसरू का जो है जमा करके तरतीब देते हैं, उस पर जो है अपने बयानात और अपने अक़वाल दर्ज करते हैं गोपी चंद नारंग। तो वो तमाम तर तसनीफ़ात ये है, अलिफ सही ऑप्शन हो जाएगा। ये तमाम तर तसनीफ़ात किसकी है? तो गोपी चंद नारंग की तसनीफ़ात है, यानी हिंदुस्तानी क़िस्सों से माखूज़ उर्दू मतनविया, उसलूबियात मीर, शान करबला बतौर शेरी इस्तिआरा, उसके बाद शान करबला का बतौर शेरी इस्तिआरा, उर्दू शायरी का एक तख्लीकी रुझान, उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहजीब, अमीर खुसरू का हिंदवी कलाम, ये तमाम तसानीफ़ किनकी है? गोपी चंद नारंग की। सवाल नंबर 22 में है कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी 2004, क्या है? हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी 2004 सन तसनीफ़ है। कारी असास तनकीद, मजहरियत और कारी की वापसी, साख्तियात पस साख्तियात और मशरक़ी शहरियात, तरक्की पसंदी, जदीदियत, माबाद जदीदियत, जदीदियत के बाद, ये तमाम मज़ामीन किनके हैं? मज़ामीन का मजमुआ किनका है ये बताना है। अलिफ में है गोपी चंद नारंग, बा एहतिशाम हुसैन, जीम अब्दुल समद। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा अलिफ, यानी कि गोपी चंद नारंग। क्या तसनीफ? हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी, कारी असास तनकीद, मजहरियत और कारी की वापसी, साख्तियात पस साख्तियात और मशरक़ी शहरियात, तरक्की पसंद, जदीदियत, माबाद जदीदियत, जदीदियत के बाद, ये तमाम तसानीफ किनकी है? गोपी चंद नारंग की है। सवाल नंबर 23 में है कि फिक्शन शहरियात, तश्कील व तनकीद 2009, कागज़ आतिश ज़दा, तपिशनामा तमन्ना 2012, अदबी तनकीद और उसलूबियात, गालिब माने आफरीनी, जदलियाती वज़अ, शुनीता और शहरियात 2013, करबल कथा का लिसानी मुताला, ये 1970, ये तमाम खलीक अंजुम के साथ मिलकर, यानी करबल कथा का लिसानी मुताला जो तसनीफ किया है, तो ये खलीक अंजुम के साथ मिलकर।
تو یہ تمام تر تصانیف کن کی ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے کرشن چندر، با گوپی چند نارنگ، جیم منشی سجاد حسین، دال حسبی والا میں سے زاد، راسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ، با اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 24 میں ہے اردو زبان اور لسانیات سے متعلق تصنیفات۔ اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو 1961، املا نامہ مرتبہ 1974، اردو زبان اور لسانیات 2006، اردو کیسے لکھیں، کرخنداری اور اردو کا لسانیاتی مطالعہ، یہ تمام تصانیف کن کی یہ بتانا ہے۔ الف عصمت چغتائی، با اقبال مجید، جیم گوپی چند نارنگ، دال حسبی والا میں سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی اردو کی تعلیم کا لسانی پہلو 1961، املا نامہ، اردو زبان اور لسانیات، اردو زبان اور لسانیات، اردو کیسے لکھیں، کرخنداری، اردو کا لسانیاتی مطالعہ، یہ گوپی چند نارنگ کی تصانیف میں سے ہے۔ لسانیات کے متعلق گوپی چند نارنگ کی تصانیف ہے، اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم۔ چلیے سوال نمبر 25 میں ہے کہ کس کا سفر نامہ ہے سفر آشنا نام سے، یہ بتانا ہے۔ سفر نامہ سفر آشنا نام سے کس کا سفر نامہ؟ الف کرشن چندر، با گوپی چند نارنگ، جیم منشی سجاد حسین، دال حسبی والا میں سے زاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا گوپی چند نارنگ کا سفر نامہ سفر آشنا نام سے ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 26 میں انتخاب و ترتیب کردہ کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 26 میں ہے معراج العاشقین 1957، ادبی تحریریں از محی الدین قادری زور 1963، ریڈنگ اور لٹریری اردو پر زور، منشورات کیفی، اس کے بعد آثار محروم، ارمغان مالک 1971۔ ان تمام تصانیف کو کس نے مرتب کیا یہ بتانا ہے، ترتیب دیا۔ سوال میں آپشن میں ہے گوپی چند نارنگ، عباس ابراہیم، عبدالصمد، دال حسبی والا میں سے زاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ معراج العاشقین کو کس نے ترتیب دیا، ادبی تحریریں کو کس نے ترتیب دیا، ریڈنگ اور لٹریری اردو پروز کو کس نے ترتیب دیا، منشورات کیفی، آثار محروم، ان تمام، ارمغان مالک، ان تمام تصنیف کو کس نے ترتیب دیا یہ بتانا ہے۔ تو الف میں ہے گوپی چند نارنگ، با عباس ابراہیم، جیم عبدالصمد، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ گوپی چند نارنگ نے ترتیب دیا۔ سوال نمبر 27 میں ہے اقبال جامعہ کے مصنفین کے نظر میں 1979، وضاحتی کتابیات 2 حصوں میں مظفر حنفی کے ساتھ مل کر، ہندوستان کے اردو مصنفین اور شعراء 1996، عبداللطیف اعظمی کے ساتھ مل کر، اردو افسانہ، روایت اور مسائل، انیس شناسی کس نے ترتیب دیا؟ یعنی اقبال جامعہ کے مصنفین کے نظر میں، وضاحتی کتابیات 2 حصوں میں مظفر حنفی کے ساتھ مل کر، ہندوستان کے اردو مصنفین اور شعراء 1996، عبداللطیف اعظمی کے ساتھ مل کر، اردو افسانہ، روایت اور مسائل 1981، انیس شناسی، ان تمام تصانیف کو کس نے ترتیب دیا؟ الف جگر مراد آبادی، با کلیم الدین احمد، جیم گوپی چند نارنگ، تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، یعنی کہ گوپی چند نارنگ نے ترتیب دیا۔ سوال نمبر 28 میں ہے کہ لغت نویسی کے مسائل، انتظار حسین اور ان کے افسانے، نیا اردو افسانہ، تجزیہ اور مباحث، بلونت سنگھ کے بہترین افسانے، اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ، اردو ادب کا بدلتا منظرنامہ، کرشن چندر 1990، ان تمام کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ الف گوپی چند نارنگ، اقبال مجید، جیم عبدالعزیز، تو اس کا صحیح جواب ہوگا گوپی چند نارنگ، یعنی صحیح آپشن ہو جائے گا الف۔ لغت نویسی کے مسائل، انتظار حسین اور ان کے افسانے، نیا اردو افسانہ، تجزیہ اور مباحث، بلونت سنگھ کے بہترین افسانے 1996، اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ، اردو ادب کا بدلتا منظرنامہ، کرشن چندر، ان تمام کو ترتیب دینے والے گوپی چند نارنگ ہے، صحیح آپشن الف ہو جائے گا۔ سوال نمبر 29 میں ہے کہ راجندر سنگھ بیدی 1989، بلونت سنگھ 20ویں صدی میں اردو ادب 2002، اطلاقی تنقید، نئے تناظر، انیس و دبیر اور ولی دکنی تصوف، انسانیت اور محبت کا شاعر، اردو کی نئی ہستیاں، یہ تمام تصنیف کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ الف کرشن چندر، گوپی چند نارنگ، عبداللہ حسین، دال حسبی والا میں سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔
اس کا صحیح آپشن ہے با، یعنی کہ گوپی چند نارنگ نے ترتیب دیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی 1989، بلونت سنگھ 1996، 20ویں صدی میں اردو ادب 2002، اطلاقی تنقید نئے تناظر 2003، انیس و دبیر 200 سالہ سیمینار 2005، ولی دکنی تصوف انسانیت اور محبت کا شاعر، اردو کی نئی ہستیاں، یہ تمام کو ترتیب دینے والے گوپی چند نارنگ ہیں۔ سوال نمبر 30 میں ہے کہ اردو پر کھلتا دریچہ ہندی میں سجاد ظہیر، ادبی خدمات اور ترقی پسندی، فراق گورکھپوری، خواجہ احمد فاروقی کے خطوط، گوپی چند نارنگ کے نام، آج کی کہانیاں 2013، دیکھنا تقریر کی لذت، انٹرویو۔ الف ان کو کس نے ترتیب دیا یہ بتانا ہے۔ الف گوپی چند نارنگ، با جانثار اختر، جیم کلیم الدین احمد۔ تو یہ مرتب شدہ گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے، الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 31 میں ہے کہ اردو کی نئی کتاب، یہ درسیات میں سے ہے، یہ تمام تصنیف جو ہے درسیات ہے۔ اردو کی نئی کتاب پڑھو اور بڑھو، پرانوں کی کہانیاں، انڈین پوئٹری ٹوڈے، جلد 4 یعنی 4 جلد میں ہے۔ نئی کرن، نئی روشنی کس کی تخلیق ہے، یعنی کن کی تصنیف یہ بتانا ہے۔ اردو کی نئی کتاب پڑھو اور بڑھو، پرانوں کی کہانیاں، انڈین پوئٹری ٹوڈے، اس کے بعد جو ہے نئی کرن، نئی روشنی کس کی تصنیف ہے، کس کی تخلیق ہے۔ الف کرشن چندر، با علامہ مسرور، جیم گوپی چند نارنگ، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے۔ چلیے آگے دیکھ، سوال میں ہے کہ گوپی چند نارنگ کے پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا تھا۔ جواب میں اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر۔ اگر سوال یہ آئے کہ گوپی چند نارنگ کے پی ایچ ڈی کا مقالہ بتائیں کس موضوع پر تھا، اس کا جواب ہوگا اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر، اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر۔ یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا کس کا، گوپی چند نارنگ کا۔ سوال نمبر 32 میں ہے کہ نہ شاعر ہیں نہ افسانہ نگار ہیں، مندرجہ ذیل میں سے نہ وہ شاعر ہیں نہ افسانہ نگار ہیں، یہ کون ہے۔ الف میں گوپی چند نارنگ، با شمس الرحمان فاروقی، جیم نیاز فتح پوری، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا، الف یعنی کہ گوپی چند نارنگ ہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی نہ شاعر ہیں نہ افسانہ نگار ہیں، یہ گوپی چند نارنگ ہے، الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ جمالیاتی نقاد یعنی شکیل الرحمان کا لقب کیا ہے۔ شکیل الرحمان کو کیا کہا جاتا ہے، جمالیاتی نقاد۔ ان کی پیدائش 1931 اور وفات 2016 میں ہوا۔ تو اصل نام شکیل الرحمان کا محمد شکیل الرحمان تھا اور بابا سائیں کے نام سے بھی مشہور تھے۔ شکیل الرحمان بابا سائیں کے نام سے بھی مشہور تھے۔ چلیے سوال نمبر 1 ہے شکیل الرحمان کے متعلق۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ شکیل الرحمان صاحب کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ شکیل الرحمان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی یہ بتانا ہے۔ سوال آپشن میں ہے الف 8 فروری 1931 موتیہاری بہار، ضلع موتیہاری بہار۔ اب با میں ہے 1926، جیم میں ہے 18 فروری 1931 دہلی، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ 18 فروری 1931 موتیہاری بہار میں شکیل الرحمان آدمی کی پیدائش ہوتی ہے، شکیل الرحمان کی پیدائش ہوتی ہے، آدمی نہیں صرف شکیل الرحمان۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ شکیل الرحمان کا انتقال کب اور کہاں ہوا۔ شکیل الرحمان کا انتقال کب اور کہاں ہوا یہ بتانا۔ الف 1999، با 9 مئی 2016 دہلی، جیم 2018، دال حسبے والا میں سے ایک زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہے، با، یعنی کہ 9 مئی 2016 کو دہلی میں شکیل الرحمان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ شکیل الرحمان کے والد کا نام کیا تھا۔ شکیل الرحمان کے ابا کا یعنی باپ کا نام کیا تھا، والد یعنی باپ۔ تو الف میں ہے خان بہادر محمد جان، با میں محمد شان، جیم میں ذیشان، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے خان بہادر محمد جان، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ شکیل الرحمان کے والد کا کیا نام تھا، خان بہادر محمد جان۔ نوٹ میں ہے کہ والدہ کا نام کیا تھا، والدہ کا نام بیگم امت الفاطمہ۔ شکیل الرحمان کے دادا کا نام لیلا پرشاد تھا، جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام عبد الرحمان رکھ لیا تھا۔ شکیل الرحمان کے دادا کا کیا نام تھا،
لیلا پرساد یعنی کہ غیر مسلم تھے، پھر وہ جو ہے اسلام قبول کر کے اپنا نام کیا رکھ لیتے ہیں؟ عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ شکیل الرحمن کے اسلاف بنیادی طور پر کاشت تھے، یعنی کاشت ایک ذات ہوتی ہے، وہی ذات سے بلونگ کرتے تھے۔ کون؟ شکیل الرحمن کی آباء و اجداد۔ شکیل الرحمن ابتدائی تعلیم ہیوک اکیڈمی موتیہاری سے کی، بی اے اور ایم ایس کالج یعنی موتیہاری سے کی، یعنی بی اے ایم ایس کالج موتیہاری سے، اور ایم اے اردو پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ سے۔ شکیل الرحمن نے ڈی ایل ایڈ کی ڈگری پٹنہ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ چلیے سوال نمبر 4 میں ہے، سوال نمبر 4 میں کیا ہے کہ شکیل الرحمن کی شادی عصمت شکیل سے کب ہوئی؟ شکیل الرحمن کے بیوی کا کیا نام تھا؟ عصمت شکیل۔ تو عصمت شکیل سے کب ہوئی شکیل الرحمن کی شادی، یہ بتانا۔ الف 5 اپریل 1953، 1963 با، 1959 جیم۔ دال حسب علامہ سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا؟ الف، یعنی کہ شکیل الرحمن کی شادی 5 اپریل 1953 کو عصمت شکیل سے ہوئی۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ ادب کا ناقد حکیم کی طرح نسخے نہیں لکھتا، حسن و جمال کو محسوس کرتا ہے اور حسن کو دیکھنے کے لیے ایک ویژن دیتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ الف عصمت چغتائی، با شکیل الرحمن، جیم کلیم الدین احمد۔ دال حسب علامہ سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ جس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کہ شکیل الرحمن کا قول ہے کہ ادب کا ناقد حکیم کی طرح نسخے نہیں لکھتا، حسن و جمال کو محسوس کرتا ہے اور حسن کو دیکھنے کے لیے ایک ویژن دیتا ہے، یہ قول شکیل الرحمن کا ہے۔ اس کا ہے شکیل الرحمن کا ہے۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ اردو مشترکہ ہندوستانی تہذیب اور ہند اسلامی جمالیات کے واحد زبان ہے، ہند اسلامی جمالیات کے واحد زبان ہے جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے دور کے نظام جمال کی نمائندگی کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ الف شکیل الرحمن، با اعلی مسرور، جیم عبدالصمد۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اردو مشترکہ ہندوستانی تہذیب اور ہند اسلامی جمالیات کی واحد زبان ہے جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے دور کے نظام جمال کی نمائندگی کرتا ہے، یہ قول شکیل الرحمن کا ہے، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 9 میں ہے قلی قطب شاہ سیکس اور شرنگار روس کے پہلے بڑے شاعر ہیں۔ عورت اور اس کا جمال محمد قلی قطب شاہ کی شاعری کی جمالیات کا مرکز ہے، یہ کس کا قول ہے؟ قلی قطب شاہ سیکس اور شرنگار روس کے پہلے بڑے شاعر ہیں۔ قلی قطب شاہ سیکس اور شرنگار رس کے پہلے بڑے شاعر ہیں۔ عورت اور اس کا جمال محمد قلی قطب شاہ کی شاعری کی جمالیات کا مرکز ہے، کس کے بقول؟ یہ نظریہ کس کا ہے کہ قلی قطب شاہ سیکس اور شرنگار رس کے پہلے بڑے شاعر ہیں، عورت اور اس کا جمال محمد قلی قطب شاہ کی شاعری کی جمالیات کا مرکز ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ الف شکیل الرحمن، با کلیم الدین احمد، جیم فراق۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا شکیل الرحمن، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ عشق شرنگار کا بنیادی جذبہ ہے، عشق شرنگار کا بنیادی جذبہ ہے، اور میر کی شاعری عشق کے جذبے کی ایک ایسی شاعری ہے جسے ٹھٹک کر دیکھتے رہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے انسان کو الوہی نغمہ یعنی کہ ڈیوائن پلیزر بنا دیا ہے، الوہی نغمہ بنا دیا ہے، یہ دونوں قول کس کا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ عشق شرنگار کا بنیادی جذبہ ہے، یعنی بدمعاشی لکھنے یا کوئی ایسی باتیں لکھنے کا بنیادی جذبہ ہے عشق، اور میر کی شاعری عشق کے جذبے کی ایک ایسی شاعری ہے جسے ٹھٹک کر دیکھتے رہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی انسان کو الوہی نغمہ یعنی کہ ڈیوائن پلیزر بنا دیا ہے، یہ کس کا نظریہ؟ الف منشی سجاد حسین، با شکیل الرحمن، جیم عبداللہ حسین، دال حسب علامہ سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ شکیل الرحمن، با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ اور آگے ہے سوال نمبر 11 میں کہ نذیر کے کلام کو پڑھتے ہوئے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں بچوں جیسی معصومیت ہے، ہیومنزم اور نذیر کی شاعری کی روح ہے، یعنی ہیومنزم یعنی انسانیت دوستی، یہ نذیر کے شاعری کی روح ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ جیم جمیلہ ہاشمی،
با شکیل الرحمان، جیم منشی سجاد حسین. تو اس کا صحیح جواب وہی ہوگا با، یعنی کہ شکیل الرحمان. نظیر کے کلام کو پڑھتے ہوئے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں بچوں جیسی معصومیت ہے، اور ہیومنزم جو ہے ان کے کلام کی شاعری کی روح ہے. یہ قول، یہ نظریہ شکیل الرحمان کا ہے نظیر اکبر آبادی کے متعلق. سوال نمبر 12 میں ہے جمالیات ان دو بڑے نظام کی خوبصورت آمیزش سے جو سیب پیدا ہوتا ہے اس سے غالب ایک انتہائی نامور موتی کے مانند باہر نکلتے ہیں. اس سے غالب جو ہے نادر موتی کے مانند باہر نکلتے ہیں، نامور نہیں ہے بلکہ نادر موتی کے مانند باہر نکلتے ہیں. جمالیات ان دو بڑے نظام کی خوبصورت آمیزش سے جو سیب پیدا ہوا اس سے غالب ایک انتہائی نادر موتی کے مانند باہر نکلے. یہ نظریہ کس کا؟ شکیل الرحمان، باقی اعظمی، عبدالصمد. اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمان، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا. اس کا کیا جائے گا 12 نمبر کا؟ الف، یعنی کہ شکیل الرحمان. جمالیات کے ان دو بڑے نظام کی خوبصورت آمیزش سے جو سیب پیدا ہوا اس سے غالب ایک انتہائی نادر موتی کے مانند باہر نکلے. یہ قول کس کا ہے؟ شکیل الرحمان کا. چلیے سوال نمبر 13 میں ہے کہ ہند مغل جمالیات کا وہ طرز احساس کے جس نے ہندوستان کی مٹی کو خوشبو کے ساتھ اپنی تازگی، نئے پن اور انوکھے پن کا احساس حضرت امیر خسرو کی موسیقی، تاج محل کی تخلیق اور میر تقی میر کی شاعری میں دیا تھا. غالب کی شخصیت سے جذب ہو کر انتہائی متحرک صورت میں نقطۂ عروج پر پہنچ جاتا ہے اور ایک کلچر کی جمالیاتی تکمیل کا احساس بخش دیتا ہے. کس نے کہا؟ کیا کہا ہے کہ ہند مغل جمالیات کا وہ طرز احساس ہے کہ جس نے ہندوستان کی مٹی کو خوشبو کے ساتھ اپنی تازگی، نئے پن اور انوکھے پن کا احساس اور حضرت امیر خسرو کی موسیقی، تاج محل کی تخلیق اور میر تقی میر کی شاعری میں دیا تھا. غالب کی شخصیت سے جذب ہو کر انتہائی متحرک صورت میں نقطۂ عروج پر پہنچ جاتا ہے اور ایک کلچر کی جمالیاتی تکمیل کا احساس بخش دیتا ہے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ شکیل الرحمان، باقر الدین احمد، آل احمد سرور، جیم. اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ شکیل الرحمان کا یہ نظریہ ہے. سوال نمبر 14 میں کہ اقبال کی معنویت کا احساس ان کی مذہبی حیثیت کے بغیر ناممکن ہے. جدید اردو ادب میں فراق باطن میں محسوس کیے ہوئے حسن اور داخلی غنائیت کے سب سے بڑے شاعر ہیں. یہ کس کا قول ہے؟ قول کیا ہے؟ اقبال کی معنویت کا احساس ان کے مذہبی حیثیت کے بغیر ناممکن ہے، یعنی احساس کے بغیر. تو جدید اردو ادب میں فراق باطن میں محسوس کیے ہوئے حسن اور داخلی غنائیت کے سب سے بڑے شاعر ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ الف شکیل الرحمان، با اقبال مجید، جیم عبدالصمد، دال حسبی والا میں سے زیادہ، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ یہ قول بھی شکیل الرحمان کا ہے. اعجاز و انعامات، یعنی شکیل الرحمان کو جو اعجاز و انعامات دیے گئے ہوئے کیا ہے؟ شکیل الرحمان کو غالب ایوارڈ، دہلی اردو اکیڈمی ایوارڈ اور احمد ندیم قاسمی ایوارڈ پاکستان سے نوازا گیا تھا. اب یہاں سے شکیل الرحمان کے کارنامے کے متعلق، تصانیف کے متعلق سوالات ہیں. تنقیدی مضامین کا مجموعہ شعور اور تنقیدی شعور کس سن تصنیف کیا ہے؟ یعنی کس سن میں تصنیف کی گئی یا اس کی سن تصنیف کیا ہے؟ الف میں 1950-52، 1965، جیم 1976. اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے شعور اور تنقیدی شعور. تو اس کی سن تصنیف ہے الف، یعنی کہ 1950-52 میں یہ کتاب لکھی گئی. سوال نمبر 16 میں ہے کہ میر کے متعلق تصانیف. میر شناسی 1998، میر تقی میر کی جمالیات 2001 کس کی تخلیق ہے؟ یہ بتانا ہے. میر کے متعلق تصانیف ہے میر شناسی 1998، میر تقی میر کی جمالیات 2001 کس کی تخلیق ہے؟ الف میں کرشن چندر، با قاضی عبد الودود، جیم شکیل الرحمان اعظمی، دال حسبی والا میں سے زیادہ، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جیم، یعنی کہ شکیل الرحمان. چلیے سوال نمبر 7 میں ہے کہ غالب سے متعلق تصانیف ہے. غالب کی جمالیات 1978، غالب کی جمالیات 1978، مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات اور فروری، ہند مغل جمالیات فروری 1987، رقص بتا آزری اور غالب کا داستانی مزاج بدھ جمالیات سے جمالیات غالب تک 3 جلدوں میں کس کی تخلیق ہے؟
کیا ہے؟ غالب سے متعلق تصانیف ہے۔ غالب کی جمالیات مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات فروری، رقص بتان آذری 1997، غالب کا داستانی مزاج بدھ جمالیات سے جمالیات غالب تک 3 جلدوں میں۔ یہ تمام تصانیف کس کی ہے؟ الف کرشن چند، شکیل الرحمان، عبدالعزیز۔ اس کا صحیح آپشن کیا جائے گا؟ با، یعنی کہ شکیل الرحمان۔ اقبال سے متعلق تصانیف، علامہ اقبال سے۔ علامہ اقبال سے کیا ہے؟ اقبال روشنی کی جمالیات، محمد اقبال کے جمالیات۔ اقبال اور فنون لطیفہ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی اقبال روشنی کی جمالیات، محمد اقبال کی جمالیات، اقبال اور فنون۔ یہ تمام تصانیف کن کی ہے اقبال کے متعلق؟ الف میں شکیل الرحمان، با عباس ابراہیم، جیم آل احمد سرور۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ شکیل الرحمان کی تصنیف ہے۔ غالب کی کیا تصنیف تھی؟ غالب سے متعلق غالب کی جمالیات 1978۔ یہاں اقبال کے بارے میں، اقبال روشنی کی جمالیات، محمد اقبال کی جمالیات، اقبال اور فنون لطیفہ، اقبال اور فنون لطیفہ۔ شکیل الرحمان کی تصنیف ہے اقبال کے متعلق۔ شکیل الرحمان کی تصنیف غالب کے متعلق کیا ہے؟ غالب کی جمالیات مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات فروری۔ اس کے بعد رقص بتان آذری، غالب کا داستانی مزاج بدھ جمالیات سے جمالیات غالب تک۔ یہ تمام تصنیف شکیل الرحمان کی ہے غالب سے متعلق۔ اقبال سے متعلق وہی اقبال روشنی کی جمالیات، محمد اقبال کی جمالیات، اقبال اور فنون لطیفہ۔ اب یہاں سے فیض احمد فیض کے متعلق سوالات ہیں۔ فیض احمد فیض کی متعلق تصانیف ہے شکیل الرحمان کی، اسی کے متعلق جو سوالات ہے۔ سوال کیا ہے؟ فیض احمد فیض کی جمالیات، فیض احمد فیض اور اس کی شاعری یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف شکیل الرحمان، با فیض احمد فیض، جیم اقبال۔ اس کا صحیح جواب کیا جائے گا؟ الف، یعنی کہ شکیل الرحمان کی تصنیف ہے۔ کس کی؟ شکیل الرحمان کی تصنیف ہے۔ فیض احمد فیض کی جمالیات، فیض احمد فیض اور ان کی شاعری اردو کے دیگر شعراء کے متعلق تصانیف، نذیر اکبر آبادی کی جمالیات، محمد قلی قطب شاہ کی جمالیات، فراق کی جمالیات، اختر الایمان جمالیاتی لیجنڈ کس کی تخلیق ہے؟ نذیر اکبر آبادی الف، با اختر الایمان، جیم شکیل الرحمان، دال حسب والا را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ جیم، یعنی کہ شکیل الرحمان۔ فارسی شعراء سے متعلق مولانا رومی کی جمالیات حافظ شیرازی، امیر خسرو کی جمالیات کس کی تخلیق ہے؟ 1996۔ یہ تمام تصانیف کس کی ہے؟ الف کرشن چندر، با جیلانی بانو، جیم شکیل الرحمان، دال حسب والا مقصد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جیم، یعنی شکیل الرحمان۔ فکشن نگاروں سے متعلق تصانیف، یعنی ناول، افسانہ، داستان وغیرہ۔ سوال نمبر 22 میں داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا 1995، اساطیر کی جمالیات، فکشن کی جمالیات، فکشن فنکار پریم چند، فکشن کے فنکار پریم چند، منٹو شناسی، احمد ندیم قاسمی، ایک لیجنڈ 2003 کس کی تخلیقات ہیں؟ یعنی کہ داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا 1995، اساطیر کی جمالیات 2009، فکشن کی جمالیات، فکشن کے فنکار پریم چند 2002، منٹو شناسی 1970، احمد ندیم قاسمی اور ایک لیجنڈ 2003۔ یہ کس کی تخلیق ہے؟ الف شکیل الرحمان، با عباس ابراہیم، جیم عبدالصمد۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ شکیل الرحمان۔ زبان اور کلچر، زبان و ادب سے متعلق تصانیف، زبان اور کلچر، ادب اور نفسیات 1952، ادبی قدریں اور نفسیات، ادب اور جمالیات، مرتبہ شیخ عقیل احمد کس کی تخلیقات ہے؟ یہ تمام تصانیف کس کی ہے؟ زبان اور کلچر، ادب اور سماج، ادبی قدریں اور نفسیات 1965، ادب اور جمالیات، مرتبہ شیخ عقیل احمد۔ یہ کس کی تخلیقات ہے؟ اس میں چغتائی، شکیل الرحمان، عبدالصمد۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ شکیل الرحمان۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ شکیل الرحمان۔ زبان اور کلچر، ادب اور نفسیات، ادبی قدر اور نفسیات، ادب اور جمالیات، یہ تمام مصنف کون ہے؟ شکیل الرحمان۔ سوال نمبر 24 میں ہے نئے فرہاد، کیا ہے؟ نئے فرہاد، چاند اجنبی، پتھر میں نمک، بے نام سمندر کا سفر کس کی ناول ہے؟ بے نام سمندر کا سفر یہ کس کے ناول ہیں؟ ناول میں کیا؟ نئے فرہاد، چاند اجنبی، پتھر میں نمک،
بے نام سمندر کا سفر کس کے ناول ہے؟ شکیل الرحمان۔ الف اقبال مجید منشی پریم چندر۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ شکیل الرحمان۔ الف صحیح آپشن ہو جائے گا، الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ نئے فرحات، چاند اجنبی 1981، پتھر میں نمک، یہ تمام تصانیف کس کے ہے؟ نام سمندر کا سفر، اس کے بعد پتھر میں نمک ہے، بے نام سمندر کا سفر، یہ تمام تصانیف یہ ہے شکیل الرحمان کی۔ سوال نمبر 25 میں ہے کہ آشرم 1922 دربندے کا جو ذکر کیا 2004، یہ کس کی خود نوشت ہے؟ چلیے بتائیے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ آشرم 1992 دربندے کا جو ذکر کیا 2004، یہ کس کی خود نوشت ہے؟ آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ آپشن میں ہے جانثار اختر، با شکیلہ، جیم شکیل الرحمان، دار حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا شکیل الرحمان، یعنی کہ جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا کہ آشرم 1922 دربندے کا جو ذکر کیا، یہ خود نوشت ہے دونوں، یہ تمام خود نوشت کس کی ہے؟ شکیل الرحمان کی۔ چلیے سوال نمبر 26 میں ہے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے باتیں ہماریاں؟ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے باتیں ہماریاں؟ اہلیہ کے نام خطوط ہے، یعنی اس میں جو خطوط ہے وہ اپنی اہلیہ کو لکھتے تھے، اسی خطوط کو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ یہ بتا رہا ہے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے باتیں ہماریاں؟ اس الف میں شکیل الرحمان، اقبال مجید، عبدالصمد یا انور مراد۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ صحیح شکیل الرحمان کے خطوط کا مجموعہ کا ہمارے باتیں ہماریاں، باتیں ہماریاں۔ چلیے سوال نمبر 27 میں ہے قصہ میرے سفر کا، قصہ میرے سفر کا سوویت یونین کا سفر کیا تھا؟ تبھی کا ہے۔ اس کے بعد ہے دیوار چین سے بتخانہ چین، لندن کی آخری رات 1988، کس کا سفر نامہ ہے؟ کیا کیا سفر نامہ ہے؟ قصہ میرے سفر کا 1976، سوویت یونین کا سفر نامہ، دیوار چین سے بتخانہ چین، لندن کی آخری رات، یہ تمام 1988 یہ تمام سفر نامہ، تینوں تو سفر نامہ کنتا ہے؟ الف میں شکیل الرحمان، شوکت صدیقی، منشی پریم چند، حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ جس کا صحیح جواب شکیل الرحمان، یعنی کہ الف صحیح ہو جائے گا۔ دیگر تصانیف یعنی ہندوستانی جمالیات، تصوف کی جمالیات، ہند اسلامی جمالیات، ہندوستان کا نظام جمال 3 جلدوں میں، قرآن حکیم جمالیات کا سرچشمہ، کلاسیکی مثنویوں کی جمالیات، 12 ماسے کی جمالیات، لوک فنون کی جمالیات، یہ تمام تصانیف کن کی ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں شکیل الرحمان، با کلیم الدین احمد، علامہ سرور، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ شکیل الرحمان کی تصنیف ہے۔ ہندوستانی جمالیات، تصوف جمالیات، ہند اسلامی جمالیات، ہندوستان کا نظام جمال، صغیر قرآن حکیم جمالیات کا سرچشمہ، کلاسیکی مثنویوں کی جمالیات، 12 ماسے کی جمالیات، لوک فنون کی جمالیات، یہ تمام تصانیف شکیل الرحمان کی ہے۔ چلیے سوال نمبر 29 میں ہے، سوال نمبر 29 میں ہے کہ مجتبیٰ حسین کا فن، جمالیاتی مظاہرہ، کبیر، ابوالکلام آزاد، راجیو گاندھی، محمد دارا شکو، لاوے کا سمندر، ایک علامت کا سفر، جب جی صاحب، ہمزاد، راگ راگنیوں کی تصویریں، رگوید اور اپنشد کی روشنی، یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ تمام تصانیف کس کی ہے یہ بتانا۔ الف میں شکیل الرحمان، شوکت صدیقی، جیم منشی سجاد حسین، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یہ تمام تصانیف ہے الف، یعنی کہ شکیل الرحمان کی۔ مجتبیٰ حسین کا فن، جمالیاتی مظاہرہ، کبیر، ابوالکلام آزاد، راجیو گاندھی، محمد دارا شکو، لاوے کا سمندر، ایک علامت کا سفر، جب جی صاحب، ہمزاد، راگ راگنیوں کی تصویریں، رگوید اور اپنشد کی روشنی، یہ تمام تصانیف شکیل الرحمان کی۔ اب یہاں پر سے شکیل الرحمان کے ڈرامے ہیں۔ سوال نمبر 30 میں ہے فصل گل آئی، لالا رخ، اندر کا آدمی، پتھر کا دل، پتھر کا چاند، کالے پتھر کا لہو، لہو کا رنگ، پرچھائی، ایک چہرہ پر چھائی کا،
ایک چہرہ پرچھائی کا، جنگل کا چہرہ، دو بالیاں گیہوں کی، پیاس سمندر کی، کس کے ڈرامے ہیں یہ تمام؟ یعنی یہ تمام ڈرامے فصل گل آئی، لالا رخ، اندر کا آدمی، پتھر کا دل، پتھر کا چاند، کالے پتھر کا لہو، لہو کا رنگ، پرچھائی، ایک چہرہ پرچھائی کا، جنگل کا چہرہ، دو بالیاں گیہوں کی، پیاس سمندر کی، یہ تمام تصانیف کس کی ہے یہ بتانی ہے۔ آپشن میں ہے الف شکیل الرحمان، با شوکت صدیقی، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے کسان، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ شکیل الرحمان کی کا ڈرامہ ہے یہ تمام۔ سوال نمبر 31 میں ہے کہ دل کا سمندر گہرا، زخمی پرندہ، آنگن، ڈاک بنگلہ، پرانی حویلی، رات کا سورج، تیسری آنکھ کی تلاش، واپسی، تابوت، گھٹن، سانپ کے رقص کے بعد، پھول کی خوشبو، سلطان زین العابدین، شکور دادا، بلی، نیا جنم، یہ تمام کس کے ڈرامے ہیں؟ یہاں پہ تیسری آنکھ الگ ہے اور تلاش الگ ہے۔ یہ تمام ڈرامے کس میں ہے؟ کس کا ہے؟ دل کا سمندر گہرا، زخمی پرندہ، آنگن، ڈاک بنگلہ، پرانی حویلی، رات کا سورج، تیسری آنکھ، تلاش، واپسی، تابوت، گھٹن، سانپ کے رقص کے بعد، مٹی کی مہک، پھول کی خوشبو، سلطان زین العابدین، شکور دادا، بلی، نیا جنم، یہ تمام ڈرامے کس کے ہیں؟ آپشن میں ہے الف کرشن چندر، با امانت، جیم شکیل الرحمان، دال حسب والا میں سے زیادہ، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، یعنی کہ شکیل الرحمان کے ڈرامے ہیں تمام۔ اب یہاں سے شکیل الرحمان کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ سوال نمبر 31 میں کس نے شکیل الرحمان کو نمک حلال نقاد کہا؟ کس نے شکیل الرحمان کو نمک حلال نقاد کہا؟ آپشن میں ہے الف کلیم الدین احمد، با فراق، جیم عبدالعزیز۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی کہ فراق گورکھپوری نے شکیل الرحمان کو نمک حلال نقاد کہا۔ سوال نمبر 32 میں کس نے لکھا ہے کہ میں نئے نقادوں میں شکیل الرحمان کو اس لیے بھی بڑی اچھی جگہ دوں گا کہ وہ بڑے اچھے نثر نگار بھی ہیں؟ یہ کس نے لکھا ہے کہ میں نئے نقادوں میں شکیل الرحمان کو اس لیے بڑی اچھی جگہ دوں گا کہ وہ بڑے اچھے نثر نگار بھی ہیں؟ الف شکیل الرحمان، با عباس ابراہیم، جیم خلیل الرحمان، دال حسب علامہ زاد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ جیم، یعنی کہ خلیل الرحمان نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ میں نئے نقادوں میں شکیل الرحمان کو اس لیے بھی بڑی جگہ دوں گا کہ وہ بڑے نثر نگار ہیں۔ سوال نمبر 33 میں ہے کہ کس کے مطابق شکیل کے قلم کے سائے میں علم و ادب کے کتنے ہی نکات خوب سے خوب تر بن کر سامنے آ رہے ہیں؟ الف میں ہے شکیلہ بانو، با میں بانو قدسیہ، جیم میں خلیل الرحمان۔ تو یہ قول کس کا ہو جائے گا؟ آپشن صحیح ہو جائے گا جیم، یعنی کہ خلیل الرحمان کا قول ہے کہ شکیل کے قلم کے سائے میں علم و ادب کے کتنے ہی نکات خوب سے خوب تر بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 34 میں کس کا ماننا ہے کہ غالب کی غالبیات میں ایک تازہ اور قیمتی اضافہ ہے؟ غالب کی غالبیات میں ایک تازہ اور قیمتی اضافہ ہے۔ غالب کی غالبیات میں ایک تازہ اور قیمتی اضافہ ہے، یہ کس کا ماننا ہے؟ آپشن میں رشید احمد صدیقی، با اقبال مجید، جیم عبداللہ، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ رشید احمد صدیقی کا کہنا ہے کہ غالب کی غالبیات میں ایک تازہ اور قیمتی اضافہ ہے۔ غالب کی جمالیات شکیل الرحمان کی تصنیف ہے غالب کے متعلق۔ سوال نمبر 35 میں غالب کے شعر اور شکیل الرحمان کی نثر کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں، نہایت اعلیٰ درجے کی تخلیق ہے۔ الف میں ہے اس میں چغتائی، با ہے علی سردار جعفری، جیم ہے جمیلہ ہاشمی، دال حسب والا میں سے کوئی نہیں، را حسب والا میں سے تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کہ علی سردار جعفری کا قول ہے۔ کیا قول ہے؟ کہ شکیل الرحمان کی نثر کا ترجمہ کرنا آسان نہیں، جس طرح کہ غالب کے شعر کا ترجمہ کرنا آسان نہیں، اسی طرح شکیل الرحمان کے نثر کا ترجمہ کرنا آسان نہیں۔ یہ کس کا ہے قول؟ علی سردار جعفری کا۔ سوال نمبر 36 میں کس نے شکیل الرحمان کے متعلق لکھا ہے
کہ کم از کم کسی نے تو تنقید کو انتقادی اصول نہ سمجھ کر ایک ادبی اور داخل حقیقت سمجھا اور مولویانہ یا سپاہیانہ نظریات کے خلاف بھرپور جنگ کی۔ اسم الف میں ہے عصمت چغتائی، با شمس الرحمن فاروقی، جیم فراق گورکھپوری، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یہ کس کا ماننا ہے کہ شکیل الرحمان کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم کسی نے تو تنقید کو انتقادی اصول نہ سمجھ کر ادبی اور داخل حقیقت سمجھا اور مولویانہ یا سپاہیانہ نظریات کے خلاف بھرپور جنگ کی۔ تو یہ صحیح آپشن ہو جائے گا اس کا با، یعنی کہ شمس الرحمان فاروقی کا قول ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 37 میں ہے کہ کس کے بقول اہل اردو میں کوئی ہندو بھی ہندی اساطیر، ان کے باطنی مفاہیم اور دوسری تہذیبوں میں ان کے معاملات سے شاید ہی اتنی واقفیت رکھتا ہو کہ جتنی شکیل الرحمان رکھتے ہیں؟ کس کے بقول اہل اردو میں کوئی ہندو بھی ہندی اساطیر میں، اہل اردو میں کوئی ہندو بھی ہندی اساطیر، ان کے باطنی مفاہیم اور دوسری تہذیبوں میں ان کے معاملات سے شاید ہی اتنی واقفیت رکھتا ہو کہ جتنی شکیل الرحمان رکھتے ہیں؟ یہ قول کس کا؟ علم گیان چند زید، اقبال مجید، عبدالصمد۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا گیان چند جین، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 38 میں ہے کہ غالب کے جمالیات کے نام سے کس ناقد کی کتاب ہے؟ غالب کے جمالیات کے نام سے کس ناقد کی کتاب ہے؟ آپشن میں ہے الف عصمت جاوید، با شکیل الرحمان، جیم میں ہے شمس الدین، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی کہ شکیل الرحمان کی تصنیف غالب کے جمالیات۔